ویسے ہے بڑی خوفناک بات ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو ابو بکر اللہ کا نام نہیں ہے، عمر اللہ کا نام نہیں ہے، عثمان اللہ کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ، طلحہ زبیر اللہ کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ، علی اللہ کا نام ہے، والعلی العظیم۔ واہ 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 واہ، اس نام کو سن کے سرکار نے تبدیلی نہیں فرمائی۔ جس طرح نبیوں میں سرکار کی یہ خصوصیت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام اللہ کے ہم نام ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت میں یہ علی کی خصوصیت ہے کہ علی اللہ کا ہم نام ہے۔ بتاؤ ہو علی، علی اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ سرکار نے تبدیل کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بڑی یادگاری بات ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہے۔ جی حدیث سے حضور کی مہر لگ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سبحان اللہ، اس کو روکا نہیں، سبحان اللہ، منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کو جاری رکھا۔ تفسیر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور ریاض النظرہ کے اندر، ذخائر عقبہ کے اندر، طبرانی کی موجم کبیر کے اندر اور حلیت الاولیاء کے امام اصفہانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جتنے بھی انبیاء و مرسلین گزرے ہیں میری صحابہ میں کوئی نہ کوئی ان میں سے کسی نہ کسی کی مثل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان اس کی جھلکیاں میرے صحابہ میں نظر آتی ہیں۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین ہیں، 1,24,000 سے کم و بیش میرے صحابہ ہیں۔ ہر ایک صحابی مختلف نبیوں اور مختلف رسولوں کی مثل ہے، مگر علی ان نبیوں اور رسولوں میں سے میری مثل ہے۔ سبحان اللہ، اب جب ہوگا کہ جب آپ تقریروں سے فراغت کے بعد مجھے کہ وہ کتابیں نکال کے دکھاؤں، میں آپ کو کتابیں نکال کے دکھاؤں۔ ہمیشہ امثال میں کون سی مثل افضل ہوتی ہے؟ جس کا ممثل بھی افضل ہو وہ افضل ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، مسل بہی، سبحان اللہ، جس کی مثل ہو نا، جو اس کا ممثل بھی اس کو مثال قرار دیا جائے، جتنا وہ افضل ہوتا ہے اتنا اس کا مثیل افضل کہ علی میری مثل ہے۔ پھر اصلوں میں اصل بھی ایک چیز ہے، جن کی اصل ایک سمجھی جاتی ہے ان کو کسی نہ کسی معنی میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کے سارے جہان مختلف اصلوں سے ہے، لیکن میں اور علی ایک اصل سے ہے۔ میں اور علی ایک اصل سے ہیں، اس لیے یہ باتیں مبالغہ اس کے وزن کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات آپ یاد جملہ رکھیں، دیکھیے، جملہ دیکھیے، مبالغہ سبحان اللہ، جس کو ایگزیجریشن کہتے ہو، چونکہ انگریزی غریب زبان ہے اس لیے مائنیوٹ قسم کی ڈسٹنکشن اس میں نہیں ہوتی۔ اگر باریک قسم کے فرق کو آبزرو کرنا چاہو تو آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی، بے اور شک، عربی جاننے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ علم بلاغت نہ پڑھیں۔ بے شک، فصاحت، بلاغت، بدیع اور بیان، جب تک کہ آپ سارے علوم تیار نہ کریں یہ فرق آپ مد نظر نہیں رکھ سکتے۔ بے شک، مبالغے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبالغہ صرفی اور ایک مبالغہ بلاغی۔ جیسا علام الغیوب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ کی شان میں ہے، غیبوں کا بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ یہ سوال ہے عالم کی خدمت میں کہ یہ مبالغہ صرفی ہے یا بلاغی ہے؟ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ مبالغہ صرفی ہے یا بلاغی ہے؟ اب جس وقت اس کا فرق بلاغت اور صرف دونوں قاعدوں کے ساتھ عرض کریں گے پھر یہ بات کھل جائے گی کہ کس طرح کا مبالغہ ہے۔ سبحان اللہ، مبالغہ صرفی اس کو کہتے ہیں جو معنی مصدری ہوتا ہے، اس میں بات کو انتہا تک پہنچا دینا، زور پیدا کر دینا، شدت پیدا کر دینا، مگر کمپیریزن نہ کرنا۔ کمپیریزن ہو تو اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر شدت، زور، انٹینسٹی، ایمفیسس یہ پیدا کیے جائیں تو اس کا نام ہے مبالغہ، اس کا نام ہے مبالغہ صرفی۔ مبالغہ بلاغی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس حد تک کسی کا مرتبہ ہو اس سے کچھ زیادہ بڑھا کے بیان کرنا،
اس کا نام ہے مبالغہ بلاغی، اور اس میں کذب کا ایک عنصر ہے، اس لیے جتنے مبالغے کے صیغے ذات باری کے بارے میں آتے ہیں علماء عقائد کی یہ تحقیق ہے کہ وہ مبالغہ صرفی ہے، مبالغہ بلاغی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ کیا بات خیال میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ مبالغہ صرفی ہے، مبالغہ بلاغی نہیں۔ یا اللہ خیر، بیٹری ڈھونڈ لی؟ اچھا یہ خیرے سائے نہیں چاہیے۔ یہ دستوارے تیریاں opinion نہیں ہونا، اس وقت ایسے جو پیٹا ہے جو کہ کرنا تو بانا یہ ٹھیک جلا تقریر جوبنا پر جا رہی ہے نا، اس لئے یہ بچ لات ماری دینا ہونا خیالات ہے کوئی ترٹوں نے مودی کدہ بھی نہ جو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہائے ہائے، بالکل نئی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھنا ہے علی صفت مشبہ کا صیغہ یا مبالغے کا صیغہ ہے۔ کیا بات، رؤوف اور رحیم یہ مبالغے کے صیغے ہیں یا صفت مشبہ کے صیغے ہیں؟ رؤوف بھی اور رحیم بھی یہ دونوں مبالغے کے صیغے، صفت مشبہ کے لیے رحیم فعیل کے وزن پر ہے، مگر 244 اوزان ہیں مبالغے کے، ان میں سے ایک فعیل ہے۔ اس میں یہ بحث کی گئی ہے رحیمن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا اس کے اندر رحمت میں زور ہے نا، رافت میں جتنا زور ہے نا لغت کے اندر، وہ پورا استعمال کر کے اپنے محبوب کا ترجمہ کیا ہے۔ کیا بات، میرے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء کی انجمن کی ایک ضیافت طبع تھی، یعنی رافت، مہربانی، کرم، سخاوت مادے کے اندر، اس کو انگریزی میں ریڈیکل کہتے ہیں، روٹ بھی اس کو کہتے ہیں، روٹ ان پڑھوں کی زبان ہے۔ ریڈیکل جو ہے یہ اس کی اکیڈیمک لینگویج ہے، یعنی جو اس مادے کے اندر جتنی قوت تھی نا، رب کی قوت کی بحث نہیں ہے، مادے کی قوت کی بحث ہے، کہ جتنا اس کے اندر زور تھا نا، پوری کائنات کے جتنے رؤوف اور رحیم ہو سکتے تھے، جن کے اندر رافت و رحمت پائی جا سکتی تھی نا، وہ ایک ترازو پر رکھے جائیں تو مدینے والے کی رافت و رحمت جو ہے یہ زیادہ زور والی ہے، سب سے زیادہ۔ اور علی جو ہے یہ صیغہ صفت مشبہ بھی ہے، صیغہ صفت مبالغہ بھی ہے۔ سبحان اللہ صفت مشبہ بھی ہو اور مبالغہ بھی ہو، پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ دھیان سے بات، آنکھیں تو کہیں تھی دل دیوانہ کہیں تھا۔ مبالغہ بھی ہو، یعنی صیغہ مبالغہ میں اور صیغہ صفت میں یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ صیغہ مبالغہ میں حدثان ہوتا ہے، حدثان کبھی منتہی ہو سکتا ہے، یعنی اگر اس کے معنی بلندی کے ہیں، اونچا ہونے والا، تو اگر مبالغے کا اس کا معنی ہو تو جس معنی قواعد اور ضوابط کے اندر، مادہ لغت کے اندر جو علوم کے معنی ہے نا، اس کی انتہا جہاں تک ہو سکتی ہے وہاں تک علی گیا ہے۔ یہ معنی، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنا اتصال کہ اس کا خون ایک ہو، سرکار کا جزو ہونا اس کے اور معنی ہے، اس کا خون اور اس کا خون، یعنی آگے جو مجھ سے پیدا ہوئے نا ان کا وہ میرا جزو ہے، لیکن میں اور یہ آپس میں کاگنیٹ ہیں، ہم اصل ہیں، میری اور ان کی اصل ایک ہے، یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ اس وجہ سے کہا ساری دنیا سے حسن حسین افضل ہے، حسن حسین سے علی افضل ہے، یہ وہ سرکار کا فرع ہے، اور حضرت علی برتا حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ہم اصل ہیں، یہ فرق ہے۔ یعنی علوم کے اندر جتنا زور تھا، بلندی، اونچا ہونا، اس لفظ کے اندر، اس روٹ کے اندر، اس ریڈیکل کے اندر جتنی پوٹینسی تھی، یعنی بلندی کے لیے،
استعمال کی ہے. جب نقطہ کمال پر پہنچی بلندی تو نام اس کا علی ہوا. یہ ہم آگے کا نقطہ کمال پر اس کا نام پھر علی ہوا. اور پھر سیاہ سے شبانوں کا کیا مطلب کہ جس وقت کسی وصف کا کسی موصوف سے انفقاق ممکن ہو، یہ درسیات کے ٹانکے ہیں. جس وقت کسی صفت کا کسی موصوف سے انفقاق ممکن ہو، جدائی ممکن ہو، اس وقت اس میں فاعل لگتا ہے یا صیغہ مبالغہ لگتا ہے یا اس میں تفصیل لگتا ہے. لیکن جس وقت کسی وصف کا اپنے موصوف سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، اس کا معنی ہے اس کے لیے صیغہ سے استعمال ہو. یعنی علی کو علو ملا تو ہے لیکن جدا کبھی نہیں.